بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل البشر وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، چند دن سے بار بار ایک مسئلے کا مطالبہ ہو رہا تھا شعبہ نسواں یا ویمن ونگ کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، وہ یہ کہ خواتین کے اعتکاف کے مسائل. تو آج آغاز ہم اسی موضوع سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رمضان کے مسائل کے ضمن میں اعتکاف کے آداب میں سے ایک اہم ادب کا ذکر کیا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ کب سے سحری کھا کر روزہ رمضان کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے اور کب افطار کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ہرگز عورتوں سے ایز اے وائف ہسبینڈ کے تم نہ ملو جب مساجد کے اندر تم اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو. تو یہ آیت بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. پہلی بات یہ کہ اعتکاف میں آدمی مکمل طور پر اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے منقطع کر کے رکھے، گوشہ نشین ہوگا. دوسری بات یہ کہ اعتکاف مسجدوں میں کیے جا سکتے ہیں، اعتکاف صرف مساجد میں کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو تم پامال نہ کرو، ان یعنی ریڈ لائنز کو، ان بارڈر لائن کو تم کراس نہ کرو. اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ استغفر اللہ، فلا تقربوها، کراس کرنا تو دور کا مسئلہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جاؤ. كذلك يبين الله آیات للناس لعلهم يتقون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے معجزے لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. تقوی یعنی ہر اس کام سے بچیں جو انسان کے ایمان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور ہر وہ کام کریں جس سے ایمان مضبوط ہو. مختصراً تقوی کا مفہوم یہ ہے. اب چونکہ ماہ رمضان پورا مہینہ تقوی کا ہے، اور پھر اعتکاف ایک عبادت کی یا روزے دار کی وہ تعبدی حالت ہے، اگرچہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں، عام دنوں میں اگر اعتکاف کیا جائے تو رمضان میں اعتکاف عابد کی وہ تعبدی حالت ہے جس میں مرد ہو کے زن بلا ایمرجنسی ضرورت کے ان کے لیے جائز نہیں مسجد سے یا معتکف سے باہر نکلنا. اسی لیے اعتکاف کے لیے وہ شروط تو ہیں جو دوسری عبادات کے لیے ہیں. جس کا اسلام کا ہونا، مسلمان ہو، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا، کرے گا تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے. بالغ ہو، ممیز ہو، کم از کم بالغ نہ بھی ہو. ممیز، غیر ممیز بچے سے اعتکاف صحیح نہیں، کیونکہ وہ تمیز ہی نہیں رکھتا یا وہ عبادات کا مکلف نہیں. عاقل ہو، پاگل آدمی پر کوئی عبادت فرض ہی نہیں، لہذا وہ جس کا عقل صحیح نہ ہو یا کوئی نشے کی حالت میں ہو تو ایسے لوگوں سے اعتکاف صحیح نہیں ہے. اسی طرح خواتین کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ جب میں درس شروع کروں گا تو
خالصتاً خواتین کے اعتکاف کے تعلق سے اس کو سیپریٹ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ مطالبہ ہے۔ وقتی طور پر ہم عمومی طور پر اعتکاف کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور اعتکاف یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، سنت مؤکدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ 1 سال چھوٹ گیا تو دوسرے سال 20 روز اعتکاف کیا، اور اسی طرح آخری رمضان جو تھا حیات طیبہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن 10 کے بجائے اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کیا، اور بعد میں آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی مسجد میں قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کے لیے دنیاوی تمام مشاغل سے منقطع ہونے کی نیت سے۔ اب اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کے شروط کیا ہیں، نواقض اعتکاف کیا ہے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے مسائل ہم بیان کریں گے دوسرے ایپیسوڈ یا کلپ میں، جس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے خواتین کا اعتکاف یا اعتکاف بار ویمن۔ تو اس موضوع کو میں چاہتا ہوں کہ ایک علیحدہ کلپ میں ریکارڈ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ التوفیق۔ سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا القلم شعبہ نسواں کی طرف سے کہ ایک چھوٹا سا ایسا آڈیو یا ویڈیو کلپ آپ نشر کریں جس کو عنوان دیا گیا ہو خواتین کے اعتکاف کے مسائل۔ تو اس درس کا جس کو میں ابھی شروع کر رہا ہوں، یا اس چھوٹے سے کلپ کا جس کو عربی میں ہم کہہ سکتے ہیں کلمہ، ٹاپک یہ ہے کہ خواتین کے اعتکاف کے احکام اور مسائل۔ سب سے پہلی چیز خواتین کے اعتکاف کا حکم۔ ہمیں اور آپ کو اور مسلم خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم خواتین کے لیے اعتکاف مشروع ضرور ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ان کے لیے اس سے زیادہ افضل باعث اجر کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کریں، اور ماہ رمضان میں گھریلو جو امور خانہ داری ہیں ان کو ادا کریں، تو کئی اعتکاف کا انہیں اجر ملے گا۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ سحری اور افطار اور نفق کو جس کو کہتے ہیں طبخ، پھونکنے اور پکانے میں کہیں پورا رمضان نہ گزر جائے، بلکہ جو ضروری گھریلو کام ہیں، جو از حد ضروری ہیں، سحری افطار بال بچوں کے لیے دیگر لوگوں کے تعاون سے وہ کام کریں، لیکن رمضان کی جو موسمی عبادات ہیں گھر میں رہ کر کی جا سکتی ہیں، ان سے چندہ غافل نہ ہو، کیونکہ یہ سالانہ موسم بار بار نہیں آتا اور کسی نے اپنی زندگی کی ضمانت نہیں لی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے لیے افضل ہے کہ رمضان کی موسمی تمام عبادات جو ہیں، تراویح کا پڑھنا یا رات کو تہجد کا پڑھنا، خواہ گھر میں جماعت کر کے یا اکیلے، تلاوت قرآن کا تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت، درس و تدریس، قرآن کو سیکھنا سکھانا، فرض نمازوں کو صحیح اوقات پر پڑھنا، پھر گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ خواتین کے لیے زیادہ باعث اجر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب ایسا ہے تو کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ صحیح ہے، جیسے ابھی آپ نے قرآنی آیت سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور امہات المومنین کے عمل سے، سیرت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ ہے کہ اعتکاف کی شرط میں سے ہے، اعتکاف کے شروط میں سے یہ شرط ہے، اہم شرط، کہ اعتکاف مسجد میں ہو، اور مردوں کے لیے مزید اضافی شرط ہے کہ ایسی مسجد میں ہو جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔ اگر عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں، بلکہ ایسی مسجد میں جس میں جماعت نہ بھی ہوتی ہو تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مسجد مرد و زن سب کے اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اور بعض اہل علم نے شرط لگائی ہے، لیکن افضل ہے کہ جامع مسجد ہو، تاکہ جمعہ کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے معتکف کو۔ عورت پر چونکہ جمعہ اور جماعت دونوں فرض نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے۔ جو محلے کی مسجد ہو، خواہ وہ اپنے شوہر کے گھر کے قریب ہو یا میکے کے گھر کے قریب ہو، تاکہ جو روزمرہ ضروریات ہیں کھانے پینے کی، یہ چیزیں معتکف میں، اعتکاف کے گوشے میں جہاں گوشہ نشین ہو کر بیٹھی ہے کوئی عورت یا مرد بیٹھے ہیں، ان کو مہیا کیے جا سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کے اندر عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اس کی اجازت صرف فقہاء احناف نے دی ہے، لیکن ان کی دلیل ہمیں معلوم نہیں، واللہ عالم، انہیں سے پوچھیں۔ لیکن جمہور ائمہ اسلام مسلم علماء کے ہاں عہد نبی سے لے کر صحابہ خلفاء کے عہد سے لے کر تا این دم جمہور اہل علم کا اس میں فتویٰ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ مردوں کے لیے اضافی شرط کہ ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہو اور جس میں جمعہ کی نماز و جامع مسجد ہو افضل ہے۔ عورتوں کے لیے اسلام اور عقل کے ساتھ ساتھ کون سی شرط ہے؟ مسجد کا ہونا، اور اسی طریقے سے ہے وہ نفاس سے پاک ہونا۔ ہم وقت اعتکاف کی حالت میں باوضو رہنا ضروری نہیں، لیکن اولا اور افضل ہے باوضو رہنا۔ اسی طرح مزید ایک شرط خواتین کے اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ شوہر کی اجازت۔ بعض ائمہ نے، جیسے ائمہ مالکیہ نے، شوہر کی اجازت کو شرط نہیں رکھا، کہتے ہیں بلا اجازت کے اعتکاف صحیح ہے لیکن گناہ گار ہوگی۔ بھئی اعتکاف اجر کے لیے کیا جاتا ہے، گناہ گار ہونے کے لیے تھوڑے۔ المہم خواتین کے لیے جو شروط میں نے ذکر کی ان میں سے یہ شرط ہے کہ خاوند کی، شوہر کی اجازت ہو، کہیں آدھے اعتکاف میں جا کر نہ باؤں سے پکڑ کر اٹھا لا۔ تو اسی طریقے سے من جملہ یہ اعتکاف کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ آدمی دنیاوی بات چیت گپ شپ مشاغل سے بالکل منقطع ہو کر مسجد کے کسی گوشے میں، بہتر ہے کہ خیمہ تان کر یا پردہ ڈال کر اس طرح گوشہ نشین ہو کہ زیادہ وقت عبادت میں گزرے، اور اسی طرح اگر نیند کہیں آ جائے تو نماز سے کافی وقت پہلے اٹھے تاکہ وضو کر کے نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنے کے لیے خواتین تیار ہوں۔ اگر مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو وہ بھی جماعت کے ساتھ، تاکہ مصروف نہ ہو، کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ اسی طرح من جملہ آداب میں سے یہ ہے کہ ایک جگہ ایک ہی خاتون یا ایک ہی لڑکی اعتکاف کرے، کہیں ایک عورتیں یا مرد مل کر ایسی جگہ میں کسی ایک گوشے ایک خینے میں بیٹھ جائیں کہ ان کے قصے کہانی ختم نہ ہو۔ اور موجودہ زمانے میں جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں بھی بہت سی بدعات آ چکی ہیں، وہ یہ کہ کئی ایک لوگ اکٹھے آ کر معتکف میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی جگہ مسجد میں کئی لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کے قصے کہانیاں باتیں بسا اوقات غیبت گپ شپ سے فارغ نہیں ہوتے۔ یہ کہاں اعتکاف ہوا؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی مسجد کے ایک زاویے گوشے میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت سے اس طرح گوشہ نشین ہو
کہ غیر ضروری بات چیت، غیر ضروری خورد و نوش، غیر ضروری آمد و رفت، غیر ضروری سونے، غیر ضروری جاگنے، غیر ضروری مسجد میں سے باہر نکلنے سے بالکل باز رہے اور پابندی کرے۔ اس لیے جب مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہیں سے کسی ملک سے کہ کیا دو لڑکیاں ایک زاویے میں، ایک اس گوشے میں، ایک ساتھ ایک خیمے میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا ضروری ہے کہ علیحدہ علیحدہ؟ میں نے جواب اسی لیے دیا تھا، اسی حکمت کے تحت، کہ علیحدہ علیحدہ مرد کہیں ایک جگہ بیٹھیں تو ان کی غیر ضروری باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، جبکہ لفظ اعتکاف ہی کا تقاضا ہے کہ آدمی ہر طرح کے دنیاوی مشاغل سے پرہیز کرے اعتکاف کے دوران، الا یہ کہ ایمرجنسی ضروریات ہیں، وضو کے لیے، طہارت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا، کھانا کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے باہر نکلنا، اور اگر جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہے اس مسجد میں تو جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا بس، ورنہ اور کسی کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، کسی کی دعوت میں شرکت کے لیے، شادی وغیرہ کی شرکت میں نہیں جائز نہیں ہے اعتکاف کرنے والے یا کرنے والی عورتوں کو مسجد سے باہر نکلنا۔ میں نے عرض کیا کہ جمہور اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مسجد کا ہونا، مسجد میں طواف کرنا یہ شرط ہے، اور قرآنی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 187 اسی پر دلالت کرتی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں اعتکاف کرنا، آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے بعض کا امہات المومنین کا مسجد میں اعتکاف کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا اسی بات کی دلیل ہے۔ یہ ہیں شروط اعتکاف کے لیے، اور اعتکاف کے آداب میں سے سب سے بڑا آداب ہے کہ زیادہ نفلی عبادت میں، تہجد میں، دعاؤں میں، لمبے سجود و رکوع اور قیام میں وقت گزارا جائے، تلاوت کلام پاک میں وقت گزارا جائے۔ ہاں بسا اوقات اہل خانہ صرف خیریت لینے کے لیے اگر آئیں، جیسے حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دنوں میں آپ کے گوشے میں معتکف میں مسجد میں آئیں، کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری باتیں کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک انہیں، کیونکہ رات کا عمل تھا، چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ تو اسی طرح گھر کے لوگ بعض ضروریات کے لیے آ سکتے ہیں، ان سے ملا جا سکتا ہے، خیر خیریت لی جا سکتی ہے، لیکن خبردار نواقض اعتکاف میں سے کوئی کام نہ کریں۔ اب اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، اگر کسی شخص کی بیوی اعتکاف میں ملنے کے لیے گئی، یا شوہر بیوی کی خیریت لینے کے لیے مسجد میں جہاں بیوی اعتکاف کر لیا گئے، وہاں اگرچہ مطلب سیکشول جو ریلیشن شپ ہے وہ نہ بھی قائم کی ہے، ظاہر بات ہے کوئی مسلمان کیا کوئی اچھا انسان مسجد میں ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر رومانٹک باتیں وغیرہ ہوئی، بوس و کنار، تو یہ یعنی مباشرت جس کو کہتے ہیں، مباشرت سے مراد ہم بستری نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کو کلوز کیا، چھو چھاپ کی، چھیڑ چھاڑ، تو اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نواقض اعتکاف میں سے ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس لیے ذہن اور دل و دماغ سب عبادت میں مرکوز ہونا چاہیے، ہر طرح کے اس طرح کے خیالات سے جو شوانی ہو، ذہن کو کیا رکھے، آدمی صاف ستھرا کر کے رکھے، دھل کر رکھے۔ اسی طرح موجودہ دور کی سب سے بڑی مصیبت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سب کے ذرائع کے لیے اس سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے جو نواقض طواف بنتی ہیں چیزیں، جس سے طواف ٹوٹ جاتا ہے۔ الا یہ کہ حصول علم کے لیے بقدر ضرورت، جائے ضرورت ایمرجنسی حالات میں استعمال کے لیے رکھا جائے، کوئی حرج نہیں، جیسے شرعی مسائل وغیرہ معلوم کرنے کے لیے۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں اللہ نہ کرے مسئلے بتانے ضروری ہیں۔ اگر کسی نے نشہ آور کوئی
چیز پی یا نشہ کیا جس سے بے ہوشی وغیرہ ہوتی ہے یا کسی حادثے کے نتیجے میں بے ہوشی ہوئی تو اعتکاف ختم۔ اسی طرح کسی عورت کو دوران اعتکاف حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو اعتکاف وہیں حل کرنا پڑے گا، یعنی ختم کرنا پڑے گا۔ مزید جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے اگر آدمی نے حالت اعتکاف میں اعتکاف توڑنے کی نیت کی، عورت ہو یا مرد، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے اب ہم تفصیلی کچھ مسائل اعتکاف کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعتکاف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ تمام مشاغل سے آدمی منقطع ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے محلے کی مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں جہاں وہ فتنے سے مامون ہو، مرد اور خصوصاً کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو گوشہ نشین ہو۔ گوشہ نشین کا مطلب تنہائی میں اعتکاف کرے، اب کوئی اور ساتھ شریک کرے گا کوئی اور عورت تو ظاہر بات ہے یہ تنہائی نہیں۔ دوسری بات، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کرتے تھے اور اخیراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا، الا یہ کہ وفات والے سال 20 دن اعتکاف کیا، جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ رمضان میں افضل ہے، ورنہ سال میں کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں افضل ہے، ورنہ بلا روزے کے بھی راجے اور صحیح قول کی روح سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ باہر رمضان کے۔ اعتکاف اگر کسی نے شروع کیا درمیان میں ضرورت پڑ جائے ختم کرنے کی، ختم کر سکتے ہیں، الا یہ کہ نظر کا اعتکاف ہو، نظر منت مانی ہو تو پھر اعتکاف فرض ہو جاتا ہے، اس کو درمیان میں کاٹ نہیں سکتے، اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ورنہ عام اعتکاف کو جب بھی ضرورت پڑے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے اور فرض نہیں۔ اب معتکف میں اعتکاف کے لیے بنائے ہوئے زاویے میں آدمی کب داخل ہوگا؟ جمہور اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ 20ویں تاریخ کا روزہ کھولتے ہی مغرب کی نماز کے بعد معتکف ہوگا، پھر عید کے چاند نظر آنے تک اعتکاف خانے سے اپنے جہاں جس گوشے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہیں کوئی خاتون یا مرد، وہاں سے نہیں نکلیں گے، الا یہ کہ ایمرجنسی ضروریات کے لیے نکل سکتے ہیں۔ کوئی بھی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت سے نہ ہو ایسا کام نہیں کریں گے، الا معمولی خیر و خیریت اگر لینی ہو اہل خانہ کی۔ نمبر 2، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا عید کے چاند نظر آنے تک، اور بعض اہل علم نے افضل قرار دیا ہے کہ صرف عید کی نماز کے لیے اپنی اعتکاف گاہ سے، جہاں اعتکاف کی گوشہ نشینی کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں سے صرف عید کی نماز کے لیے نکلیں، پھر عید کی نماز پڑھ کر ہی اپنے گھر واپس جائیں گے۔ تو 20ویں تاریخ سے لے کر 20ویں ماہ رمضان کی مغرب کی نماز میں سے لے کر عید کی نماز میں اعتکاف سے جائیں، پھر عید کی نماز پڑھ کر واپس ہی گھر جائیں۔ اور دیگر بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ 21 ماہ رمضان 21 کی فجر کی نماز پڑھ کر جس عورت کو اعتکاف کرنا ہو یا مرد کو اعتکاف کرنا ہو، وہ مسجد کے معتکف میں وہ گوشہ جو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خاص کیا ہے اس میں داخل ہوں، اور پھر عید کا چاند نظر آنے کے بعد یا وہیں سے پھر عیدگاہ میں جائیں اور واپس آنے کے بعد ان کا اعتکاف ختم ہوگا۔ الغرض ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی اعتکاف مکمل کیا جائے۔ اور معتکف اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کو چاہیے
کہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، بلکہ ایک خاص زاویہ، ایک خاص جگہ اپنے لیے مخصوص کر لیں مسجد کے اندر، جس میں عبادت کے وقت عبادت کریں، آرام کے وقت آرام کریں، تلاوت کے وقت تلاوت کریں، اور نیند کرنے کے وقت نیند کریں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سب سے عظیم ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اور نہیں کے اوقات کے علاوہ نفل نماز کثرت سے پڑھیں۔ نہیں کے اوقات کون سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں منع کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ 3 اوقات میں کوئی نماز پڑھیں۔ بعض استثنائی صورتیں ہیں، جیسے جمعہ کے دن کی سنتیں یا مسجد حرام میں طواف کی رکعت وغیرہ، ورنہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نہیں کے اوقات بتائے ہیں کہ ان اوقات میں نہ ہم نماز پڑھیں، نہ مردے کو دفن کریں۔ جب دوپہر کے وقت آفتاب سر کے اوپر ہو، جب تک کہ زوال نہ ہو جائے۔ زوال کا مطلب کہ آفتاب تھوڑا سا سر سے کھسکا اور پیروں کے نیچے سے سایہ مشرق کی طرف نکلا۔ دوسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو اور سرخ زرد ہو۔ تیسرا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور زردی مائل ہو، یہاں تک کہ بالکل کلیئر نہ ہو جائے۔ ان نہیں کے 3 اوقات کو چھوڑ کر اعتکاف کرنے والی خواتین اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے معتکف میں نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں، اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ بعض رشتہ دار یا متعلق معتکف میں اعتکاف کرنے والی کی جو اس کے گھر کے محرم لوگ ہوں زیارت کریں، مزاج پرسی وغیرہ کریں، اور بقدر ضرورت بات چیت کریں، زیادہ گپ شپ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیگمات ازواج مطہرات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو آپ کی زیارت کرتی اور بات بھی کرتی۔ ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زیارت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اپنے معتکف میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گھر جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک چھوڑنے لگے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں مسجد سے باہر نکل کر دور نہ آدمی جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو خواتین کے اعتکاف سے متعلق تھے۔ ان سے ہم الحمدللہ عہدہ برا ہو چکے ہیں۔ اب اگر کچھ کوئسچن ہوں، سوالات ہوں، تو جہاں کہیں بھی اس قرۂ ارض میں ہماری بہنیں یا بچیاں خواتین اس موضوع کو سن رہی ہیں، وہ القلم میڈیا کے ذریعے سوالات پوچھیں، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے بإذن الواحد الأحد۔